یہ جو آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی اللہ اپنے محبوب کا تعارف بیان فرما رہا ہے اور حضور کے آنے کا ذکر کر رہا ہے۔ جن آیات میں حضور کے آنے کا ذکر ہے یا جن محافل میں ہم حضور کے آنے کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے آنے کے ذکر کی وجہ سے ان محافل کو میلاد کی محفل کہا جاتا ہے۔ جس مہینے میں حضور کی ولادت ہے اس کو میلاد کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جس جلسے میں، جس محفل میں حضور کی آمد کا تذکرہ ہے، حضور کے ولادت یا آنے کو میلاد کہتے ہیں۔ تو اس آیا مبارکہ میں اللہ نے اپنے محبوب کا میلاد بیان کیا، اور میلاد ہو کب بیان رہا ہے؟ حضور نبی کریم کی ولادت باسعادت ہوئی، 40 سال گزرے مکے میں، اس کے بعد نبوت کا اعلان ہوا۔ نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال حضور مکے میں رہے۔ 13 سال مکے میں رہنے کے بعد آپ کے اور میرے آقا نے ہجرت فرمائی مدینہ شریف۔ 9 سال مدینے میں گزر گئے، یعنی 40 اور 13 53 سال وہ، 9 سال مدینے والے۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا عرصہ گزرا۔ آخری حج جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، حضور نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور حج ادا کرنے حضور مکے تشریف لائے۔ تقریباً 1,36,000 کم و بیش صحابہ، وہ سارے کے سارے مجمع میں موجود ہیں۔ مجمع سامنے ہے حج کا۔ حضور نبی کریم کی ذات پہ وحی کی کیفیت کا اظہار صحابہ کرام نے دیکھا، تو وہ چونکہ عادی تھے، دیکھتے رہتے تھے کہ ایسی کیفیت ہو تو وحی کا نزول آتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ وحی کا نزول ہونے والا ہے۔ لاکھوں کا مجمع ہے اور خاموشی ہے، سب خاموش ہو گئے، محسوس کر گئے کہ وحی آنے والی ہے۔ اب حضور پہ وحی کی کیفیات ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے ذہنوں میں مختلف عنوان سوچ رہے ہیں، کیونکہ قرآن ہمیشہ آیا موقع محل کی مناسبت کے ساتھ۔ سچویشن جیسی ہوئی ویسی آیات، ویسی ہدایات نازل ہوئی، ویسے احکامات نازل ہوئے۔ اب جب وحی کی کیفیت صحابہ نے محسوس کی تو سوچنے لگ گئے، کچھ سوچ رہے ہیں کہ شاید حج کا طریقہ بیان ہونے جا رہا ہے، کچھ سوچ رہے ہیں مناسک حج ہوگا، کچھ سوچ رہے ہیں شاید کعبہ کی فضیلت، کچھ سوچ رہے ہیں شاید حج کی فضیلت، کچھ سوچ رہے ہیں شاید حج کے مختلف اوامر، حج میں جو چیز منع ہے وہ، جو جائز ہیں وہ، یہ سب کچھ شاید بیان ہونے جا رہا ہے، اسی لیے وحی کا نزول ہونے والا ہے اور حضور پہ وحی کی کیفیت ہے۔ جب حضور کی وہ وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا وحی تھی؟ فرمایا ہاں وحی تھی۔ یا رسول اللہ کیا حکم ہوا؟ فرمایا قرآن کی آیت نازل ہوئی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا تمہارے پاس۔ کون؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے نور، ایک نور آ گیا، و کتاب مبین، اور ایک کتاب مبین آ گئی، کتاب آ گئی۔ اب دو چیزیں آئیں، ایک کتاب، ایک نور، اور گویا کہ حجۃ الوداع کا وہ مجمع جو صحابہ کرام پر مشتمل تھا،
اور سارے انتظار میں تھے کہ وحی کا نزول ہونے والا ہے۔ جب وحی آئی، مصطفیٰ نے بیان فرمائی، تو گویا حج کا مجمع سارے کا سارا میرے رب العالمین نے نبی کے میلاد اور آنے کے تذکرے کے ساتھ حج کے مجمع کو میلاد کا مجمع بنا دیا۔ اب دو ہیں، ایک ہے نور اور ایک ہے کتاب مبین۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، یا رسول اللہ آپ کے ظاہری وصال کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا فکر کی ضرورت نہیں، انی تارکن فیکم الثقلین، میں مضمون کون سا کہاں جوڑ رہا ہوں؟ صاحب دانش حضرات سے توجہ کی درخواست ہے۔ اللہ نے تعارف قرآن میں بیان فرمایا نور اور کتاب۔ نور کون ہے؟ مصطفیٰ۔ کتاب کیا ہے؟ قرآن۔ اب رسول سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد امت کیا کرے گی؟ فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ کون کون سی؟ فرمایا اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری وآخرہما اہل بیتی و اطرتی، اور دوسری چیز جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت اور میری اطرت ہے۔ اگر تم لوگ میرے اہل بیت اور میری کتاب اس کو پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ پتہ چلا ہدایت کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، ایک کتاب اللہ، ایک اہل بیت مصطفیٰ۔ پھر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مصطفیٰ کا تعارف اور کئی معانی میں اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ یہاں پر رب کائنات مصطفیٰ کا تعارف نور سے فرما رہا ہے کہ میں نے نور بھیجا۔ اب مصطفیٰ کی ذات نور، صفات نور، نشستگاہ نور، جہاں بیٹھے وہ محفل نور، جن کو فیض دیا نور والے مصطفیٰ نے وہ فیض بھی نور۔ تو قد جاکم من اللہ نور، یہ اللہ نے جو مصطفیٰ کا تعارف پیش کیا تو فرمانا یہ مقصود ہے کہ یہ نور صرف اس صدی والوں کے لیے نہیں، یہ قیامت تک کے لیے نور ہے۔ اور جس کو فیض دیا نور کا دیا، جو بیٹھے نور میں بیٹھے، صحبت ملی نور کی صحبت ملی۔ تو ذرا اندازہ لگائیے وہ مصطفیٰ جو خود نور ہیں، ان کی گود بھی نور، اور اس نور کی گود میں جو کھیلتا رہا وہ بھی قد جاکم من اللہ نور کی تشریح ہے۔ تشریح ہے نور مصطفیٰ، وہ ہے جس کو میرے پیغمبر کی گود نصیب ہوئی، اور وہ کیا ہے، کون ہے؟ اس کا نام امام حسین ہے۔ آپ کی چچی جان حضرت ام فضل، حضرت عباس کی زوجہ محترمہ، میرے نبی کی چاچی، حضور کی بارگاہ میں ڈرتی ڈرتی آئی، عرض کیا یا رسول اللہ بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کون سا خواب؟ بیان فرمائیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ خواب میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھا گیا، میں اس وقت سے بڑی پریشان ہوں۔ حضور مسکرا پڑے، فرمایا اے ام فضل میری چچی جان، یہ کوئی ڈراؤنا خواب نہیں، یہ خواب تو بڑی برکت والا ہے۔ یا رسول اللہ میں ڈر گئی، آپ کے جسم کا ٹکڑا، پیغمبر کے جسم کا ٹکڑا، محمد عربی کے جسم کا ٹکڑا، مصطفیٰ کے جسم کا ٹکڑا وہ کاٹا جائے اور میری گود میں رکھا جائے۔ فرمایا فکر نہ کر، جو
میرے جسم کا ٹکڑا ہے نا جس کو فاطمہ کہتے ہیں، الفاطمہ تو بادہ تو منی، جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے میرا رب اسے بیٹا دے گا، پرورش کے لیے میں اسے تیری گود میں دے دوں گا۔ جو نبی نور ہے اس نور کے جسم کا ٹکڑا نور نہیں ہوگا۔ آپ مٹی ہو، مٹی کے جسم کا ٹکڑا مٹی نہیں ہوگی، لوہا ہوگا کوئی، پتھر ہوگا کوئی، دھات ہوگی کوئی۔ اگر آپ مٹی ہو، آپ کے جسم کا ٹکڑا بھی مٹی ہے۔ گویا رب کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اے محمد تم نور ہو، اور مصطفیٰ فرما رہے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا حسین ہے جو حضرت ام فضل کو دیا جائے گا۔ رب نے خواب میں بتا دیا کہ حسین عام نہیں، نور کا ٹکڑا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وہاں پہ ختم نہیں ہوا، قد جاءکم من اللہ نور۔ وہ کبھی نور مدینے میں رہا، پہلے مکے میں رہا، پھر وہ نور مدینے آیا، مدینے آیا تو یثرب نہیں رہا، مدینہ المنورہ بن گیا۔ لوگ حج ادا کرنے مکے آ رہے ہیں، 61 ہجری میں ایک نور مکہ چھوڑ کے کربلا گیا۔ وہ نور جو کبھی مکے تھا، مدینے تھا، وہ نور کربلا آیا تو کربلائے معلیٰ بن گیا۔ وہ عام میدان نہیں رہا، وہ خاص بن گیا، کیونکہ وہ نور والا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو حضرت ام فضل کے اس خواب کے کچھ عرصہ بعد رب نے بیٹا دیا۔ حضرت امیس دوڑتی ہوئی آئیں اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ کی بیٹی کو رب نے بیٹا دیا۔ حضور کشاں کشاں نبوت چلتی ہوئی در زہرا پہ آئی، آنے والے بچے کو اٹھایا، اٹھا کے اپنے منہ میں انگلی ڈالی، لعاب نکالا، لعاب دہن تھوک مبارک نکالی، امام حسین کے منہ میں ڈالی۔ اب دیکھنے والے حیران ہیں، دنیا میں کائنات میں جتنے بھی بچے آئے، کسی بچے کے دادا نانا باپ یا ماں نے اپنے منہ کی تھوک گڑتی کے طور پہ نہیں دی، ہر بچے کے حلق میں شہد آئی۔ یا عرب کے اس پرانے دستور میں یہ بھی ہوتا تھا کہ کھجور کا ایک ٹکڑا منہ میں چبا کے شیرہ بنا کے وہ بچے کے گلے میں دہن میں ڈالا جاتا، یا شکر منہ میں ڈالی جاتی، اس کو چبا کے گڑ، اس کو چبا کے شیرہ بنا کے بچے کے منہ میں ڈالا جاتا۔ اب مصطفیٰ نے نہ تو شکر رکھی منہ میں، نہ گڑ رکھا، نہ کھجور کا ٹکڑا لیا، مصطفیٰ نے لعاب نکالا۔ کائنات حیران ہے نبی، یہ عجیب ہے کہ آپ نے عجیب گڑتی دی۔ فرمایا یہ گڑتی نہیں، یہ پیدا ہوتے ہی کربلا کی تیاری ہے۔ یہ حسین کے منہ میں جو مصطفیٰ کا لعاب ہے، اس کی قیمت حسین کربلا میں چکائے گا، اور یہ کربلا کی تیاری ہے۔ 3 دن کی پیاس سے یہ حلق کفر کے آگے، ظلم کے آگے، بے دینی کے آگے سرنگو نہیں ہوگا، بلکہ 3 دن کی پیاس بھی جھیلے گا۔ گویا یہ کہہ لو کہ حسین دنیا میں آتے ہی گڑتی کے ساتھ ساتھ کربلا کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ زہرا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ بچے کا نام بھی رکھیں۔ اتنے میں علی آ گئے، پوچھا علی اپنے بیٹے کا کیا نام رکھو گے؟
اب جیسا بندہ ویسا مزاج، مجاہد آدمی کا اپنا مزاج ہے، حکیم بندے کا اپنا مزاج ہے، حکیم اور ڈاکٹر ہو تو اور مزاج، ٹیچر اور ماسٹر ہو تو اور مزاج، کاشتکار ہو تو اور مزاج، کاروباری ہو تو اور مزاج، انجینئر ہو تو مزاج اور۔ اب علی تو میدان جہاد کا مجاہد تھا، شیر خدا تھا، مزاج بھی اور۔ پوچھا مصطفیٰ نے علی اپنے بیٹے کا کیا نام رکھو گے؟ عرض کی آقا میرے ذہن میں تو حرب ہے، حرب کا معنی ہے جنگ، کہ میں اس کا نام حرب رکھوں۔ حضور مسکرائے، فرمایا میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام گزرے ہیں، ان کو اللہ نے 2 بیٹے دیے، تو حضرت ہارون نے اپنے 2 بیٹوں کا نام شبر اور شبیر رکھا۔ شبر اور شبیر عربی نہیں، اردو نہیں، فارسی نہیں، شبر اور شبیر سریانی زبان ہے۔ تو فرمایا سریانی زبان میں حضرت ہارون نے اپنے بیٹوں کا نام شبر، ایک کا نام شبر اور ایک کا نام شبیر رکھا۔ فرمایا سریانی کا عربی میں ترجمہ کریں، شبر اور شبیر کا ترجمہ عربی میں حسن اور حسین بنتا ہے۔ بڑے کا نام اس لیے میں نے حسن رکھا، اور یہ جو چھوٹا ہے اس کا نام شبیر کے نام کے ساتھ حسین رکھ دیا ہے۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے حسن اور حسین دونوں نام محفوظ کر رکھے تھے، کسی کے دماغ میں نہ آئے، حالانکہ تھے عربی، وہ لوگ بھی بڑے فصاحت و بلاغت والے تھے، زبان دان تھے، زبان جانتے تھے، الفاظ کو پہچانتے تھے، لیکن پورے عرب نے کسی کے دماغ میں نہیں آیا کہ وہ اپنے بچوں کا نام حسن اور حسین رکھے، اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ رب نے لوگوں کے شعور سے یہ دونوں نام مخفی رکھ دیے تھے۔ جب زہرا کو رب نے بیٹے دیے، اللہ نے وہ نام جو مخفی رکھے تھے میں محمد کے دماغ میں ڈال دیے۔ تو گویا گڑتی سے ہی میدان کرب و بلا کی تیاری کائنات کے تاجدار نے اپنے نواسے کی فرما دی۔ حضرت زہرا امام حسن اور حسین کو انگلی سے پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دونوں ضد کر رہے تھے کہ نانا کے پاس جانا ہے چیز لینے، یہ بچوں کی عادت ہوتی نا، شے لینے جاتے ہیں دادا کے پاس نانا کے پاس۔ یا رسول اللہ یہ حسن اور حسین کچھ لینے آئے ہیں، ان کو کچھ عطا فرمائیں۔ اب آپ کے بیٹے آئیں، پوتے آئیں، نواسے آئیں تو آپ ان کو کھلونے لے کر دیں گے، ٹافیاں لے کر دیں گے، جو بچوں سے متعلقہ چیزیں ہیں جن سے بچے خوش ہوتے ہیں وہ لے کر دیں گے۔ لیکن جب حسین کے کھلونے لینے کی باری آئی نا تو اس وقت بھی کربلا کی تیاری کو سامنے رکھا گیا۔ کیسے؟ جب حضرت زہرا حسن حسین کو لے کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیں، یا رسول اللہ یہ چیز لینے آئے ہیں، انہیں کچھ عطا فرمائیں۔ میرے نبی نے امام حسن کو قریب کیا، فرمایا اما حسن فلہ ہیبتی وسودتی، فرمایا حسن کو میں نے دے دیے کھلونے۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا اما حسن فلہ ہیبتی وسودتی، ابھی حسن بچہ ہے، کھلونے لینے آیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا میں نے حسن کو اپنی ہیبت اور اپنی سرداری عطا فرما دی۔ وَأَمَّا حُسَيْنٌ فَلَهُ جُرَّتِي وَجُودِي، فرمایا حسین بیٹا تم قریب آؤ، آپ کے بچے بھی کھلونے لینے آتے ہیں، یہ کربلا کے شاہ سوار بھی کھلونے لینے گئے تھے۔ کھلونوں کے وقت سے کربلا کی تیاری شروع۔ فرمایا اما حسین فلہ جرتی وجودی، مصطفیٰ نے فرمایا حسین کو میں محمد نے
اپنی جرت اور اپنی سخاوت عطا فرما دی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے محبوب، دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اگر حضور شہید ہوتے تو اس وقت جتنے فتنے تھے، لوگ مسلمانوں کو کہتے کہ تمہارے پیغمبر اگر سچے ہوتے تو دوسرے لوگ ان کو قتل کرنے میں کامیاب نہ ہوتے، لیکن شہادت ایک مقام تھا، حضور چاہتے تھے کہ وہ ملے، اس لیے فرمایا الحسین الحسن والحسین اور الحسین منی وانا منہ، فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ میرے کچھ فضائل جو اللہ رب العالمین نے کسی حکمت کی وجہ سے مجھ سے ظاہر نہیں فرمائے، وہ حسین سے اللہ رب العالمین ظاہر فرما دے گا۔ اور شہادت بھی ایک فضیلت ہے، اور شہادت بھی ایک فضیلت ہے رب کی طرف سے، اور چاہیے تھا کہ حضور کو یہ ملے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا مجھے حکمت کی وجہ سے کہ کوئی چیز دنیا کی مجھے نقصان نہیں دے گی، مجھے تو کسی نے مجھ پر غلبہ نہیں کیا، لیکن یہ چیز میرے نواسے حسین نے میرا قرض ادا کر دیا۔ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے، میری صفات کا ظہور حسین سے ہوگا۔ نواسے تو نانوں سے نہیں ہوتے، نواسے نانوں سے ہوتے ہیں، نانے نواسوں سے نہیں ہوتے، لیکن یہاں پر حضور فرما رہے ہیں حسین مجھ سے، میں نانا نواسے سے کیسے؟ فرمایا میدان کرب و بلا میں میری سخاوت کا اظہار حسین سے ہوگا، میری شجاعت کا اظہار حسین سے ہوگا، میرے صبر کا اظہار حسین سے ہوگا، میری شہادت کا اظہار حسین سے ہوگا، میرے علم کا اظہار حسین سے ہوگا، میری صفات کا اظہار حسین سے ہوگا۔ اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، میں نے نور بھیجا۔ مصطفیٰ نے فرمایا اگر میں نور نہ ہوتا میدان کرب و بلا میں حسین میرا نور بن کے ظاہر نہ ہوتا۔ امام علی مقام امام حسین نے مصطفیٰ کریم کی صفات کو اپنی ذات کے ذریعے سے دنیا پر آشکارا کر دیا۔ حضور نبی کریم کی بارگاہ میں حضرت ام فضل آئی امام حسین کو لے کر، یا رسول اللہ یہ آپ کا نواسا۔ حضور نے گود میں بٹھایا، حضرت ام فضل فرماتی ہیں گود میں بٹھانے کی دیر تھی آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ حضور حسین کو دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، ابھی چھوٹا بچہ ہے۔ ام فضل عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں اتنے آنسو؟ حسین کو دیکھ کے فرمایا ان امتی ستقتلو، میری امت میرے حسین کو شہید کر دے گی۔ اس کی شہادت کا منظر دماغ میں آیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو پتہ چلا کہ امام حسین کی شہادت پہ اگر مومن کی آنکھ میں آنسو آ جائیں تو یہ آنسو فضول نہیں، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ ہمارے کچھ سنی بڑے سخت ہو جاتے ہیں شہادت امام علی مقام کے حوالے سے کہ رونا نہیں جی، صبر کرو۔ صبر اس کا نام ہے کہ انسان بویلا نہ کرے، صبر اس کا نام ہے کہ انسان نوحے نہ پڑے، صبر اس کا نام نہیں۔ آنسو آ جانا دل کے نرم ہونے کی علامت ہے، اور آنسو آ جانا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا جب حضور کو پتا تھا کہ اِنَّ اُمَّتِي سَتَقْتُلُ ابنی ھذا، میرے اس بیٹے کو میری امت قتل کر دے گی، تو دعا کیوں نہ کی کہ یا اللہ یہ قتل نہ ہو؟ اس لیے دعا نہیں کی کہ ہماری سوچ اور ہے، پیغمبر کی سوچ اور ہے، ہماری کامیابی اور ان لوگوں کی کامیابی اور۔ ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و دولت ہو، آل اولاد ہو، بڑا کامیاب،
حضور نے اپنی آل کے لیے دعا کی اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کو قوت والا رزق عطا فرما۔ وہ قوت والا رزق کیا ہے؟ کہ گھر میں کچھ نہ ہو سوائے صبح شام روٹی کے، صبح کو کھائیں تو کچھ نہ ہو، شام کو کھائیں تو گھر میں کچھ نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں قوت لا یموت، یعنی اتنی غذا جس سے موت واقعہ نہ ہو لیکن زندگی کا تسلسل چلتا رہے، عیاشی یا مزے مزے کے کھانے نہ ہو، اتنی غذا ہو کہ زندگی قائم رہے، اس کو کہتے ہیں قوت لا یموت۔ تو مصطفیٰ امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ تو دعا کرتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہماری نسلیں شاد رہیں، رزق والی ہو جائیں، اچھا رزق مل جائے۔ اب محمد عربی اپنی آل کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کو قوت لا یموت عطا کر، یعنی زیادہ روزی نہ دینا، تنگ دستی دینا، صبح کھائیں تو شام کا نہ ہو، شام کا کھائیں تو صبح کا نہ ہو۔ پیغمبر رب سے اپنی آل کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں تھوڑی دیر پہلے ہی پڑھ رہا تھا کہ حضور نے فرمایا اے اللہ جو مجھ سے اور میری آل سے بغض رکھے اس کو مال بھی کثرت سے دینا، اس کو عیال بھی کثرت سے دینا۔ آپ کی نظروں میں یہ دعا ہے، مصطفیٰ کی نظروں میں یہ دعائے ضرر ہے، بد دعا تو نہیں ہم کہہ سکتے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں بد دعا، پیغمبر کی دعا بد نہیں ہوتی، بد کا معنی تو ہوتا ہے برا۔ بد دعا کسی نیک بندے کے لیے نہ کہا کریں بد دعا، اگر وہ دوسری دعا کریں تو کہا کریں دعائے ضرر۔ ایک ہوتی ہے دعائے نفع، ایک ہوتی ہے دعائے ضرر، بد کوئی نہیں ہوتا۔ پیغمبر کی دعا کو آپ بد نہیں کہہ سکتے، آپ دعا کہیں، اگر نفع والی ہے تو دعائے نفع، دعائے خیر، اور اگر ضرر والی ہے تو دعائے ضرر، دعائے خیر نہیں ہوگی، پھر وہ دعائے ضرر ہوگی۔ اب حضور کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا اللہ میرا اور میری آل بیت کا بغض